السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے کہ اگر آپ نے کچھ شیئرز کسی کمپنی کے خرید کے رکھے ہیں تو چونکہ مارکیٹ بہت زیادہ نیچے ہے تو بہت سارے لوگ مجھے ای میل پر بھی سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر ہمارے ٹارگٹ سے 100 روپیہ یا 50 روپیہ کمپنی نیچے آ گئی، ہمارا ہولڈنگ کا جو شیئر ہے تو 50 روپے لاس میں چل رہا ہے، تو اب وہ روزانہ کی بیس پر ریکور تو ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے یا ویکلی ہوتا ہے یا منتھلی جو بھی ہو رہا ہے، تو وہ ہمارا جو لاس ہے تو وہ 50 روپے کے اعتبار سے یا اس سے زیادہ چل رہا ہے، لیکن کمپنی جو ریکور ہوتی ہے تو وہ روزانہ کے اعتبار سے 2 روپے 10 روپے 15 روپے ہو رہی ہے، تو ہمارا جو لاس ہے تو وہ 50 روپے کا ہے۔ تو کئی مہینے سے کچھ کما نہیں پا رہے ہیں، جو کیپٹل تھا، جتنا بھی پیسہ ہمارے پاس بچت کا تھا جو ہم نے مارکیٹ میں لگانے کے لیے رکھا تھا، تو وہ چند کمپنیوں میں ہم نے اپر لیول پر جو کمپنیاں خرید لی تھیں جب کہ مارکیٹ اچھے خاصے موو پر تھا اپر کی طرف، تو اس وقت میں کمپنیاں جو چلنے والی تھی، جیسے مفتی صاحب بھی بہت ساری کمپنیوں کی کالز دیتے ہیں، تو وہ کمپنیاں چل رہی تھیں، تو وہ چلتے چلتے تو بہت سارے لوگوں نے خرید لیں، تو ہمارے یہاں بھی میرے یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو کمپنیاں جو ہم نے خریدیں تو وہ بعد میں اتنی نیچے آ گئیں کہ اب وہ ٹارگٹ کو پہنچنا کافی ٹائم ہو تو جائے گا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ٹائم لگے گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے کہ ہمارے ٹارگٹ سے جو 50 روپے کمپنی نیچے ہے تو وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کب تک کر سکتی ہے، اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے کہ جس سے ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں؟ تو اس کا حل بالکل آسان ہے اور بالکل موجود ہے حل، لیکن سب سے پہلے اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی کمپنی جو فنڈامنٹلی سٹرانگ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایسے فرض کوئی سستی کمپنی دیکھ کر تو جو پینی سٹاک کے طور پر آپ نے دیکھی اور نیوز میں اس کا سنا، تو نیوز والے جو ہیں تو وہ ایسے بھی پھینک دیتے ہیں، کسی کمپنی کا نام لیا تو اس کا نام ڈال کر تو پھینک دیا، تو چینل والوں نے بھی کوئی بات چلانی ہوتی ہے تو اس لیے وہ ٹائم نکالنے کے لیے کسی کو بٹھا دیتے ہیں، تو ان کو نہیں ہوتا، ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہوتی کہ کس کا نقصان ہوگا اس میں اور کس کا فائدہ ہوگا، لیکن ہم نے اپنی ذات سے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس مارکیٹ میں سٹاک مارکیٹ میں شیئر بازار میں آ کے بالکل بھی 1 روپیہ بھی نقصان نہیں کرنا ہے۔ جو حلال طریقہ ڈیلیوری والا ہے، ایکویٹی والا ہے، تو اس میں نقصان بالکل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن لالچ میں آ کر اور جلد بازی میں آ کر تو ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم جلد بازی میں بیچ دیتے ہیں، نقصان میں بیچ دیتے ہیں۔ تو نقصان میں ہم کیوں بیچتے ہیں؟ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میری کمپنی جس میں نے خرید کے رکھا ہے تو وہ نہیں چل رہی ہے، باقی ساری چل رہی ہیں، کوئی 10 روپے، کوئی 15 روپے، کوئی 20 روپے چل رہی ہے، تو لہٰذا ابھی 3,000 4,000 کا نقصان ہے تو یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آدمی مزدور کی دہاڑی دیکھے گا تو 3-4 ہزار روپے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم لالچ میں آ کر تو 3-4 ہزار کو ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی بات بھی نہیں ہے، تو دوسری کمپنی چل رہی ہے تو ہم اس میں پیسے لگا دیتے ہیں، تو نقصان پر بیچ کر نکل آئے، اس سے پھر دوسری کمپنی خریدی، اب وہ بھی نیچے آ گئی، اس سے بھی 4-5 ہزار میں نقصان پہ کر تیسری خرید لی، تو اس طرح آدمی برباد ہو جاتا ہے، نقصان میں ہمیشہ رہتا ہے آدمی۔ تو ایسا کام بالکل بھی نہیں کرنے ہیں، تو پہلے ہم نے یہ اس طرح سے کرنا کہ اگر ہم نے کسی سٹرانگ کمپنی جو فنڈامنٹلی اچھی کمپنی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، اس کے پاس ایسیٹس بہت سارے ہیں اور کمپنی کا مینجمنٹ اچھا ہے، رزلٹ اچھے آ رہے ہیں اس کے، اور جو آرڈر بک ملا ہے تو وہ بھی اچھا ہے اس کا، اور کام کاج بھی اس کا چل رہا ہے، خبروں میں بھی اس کا چرچا ہے، تو اچھی سٹرانگ کمپنی ہے، تو اس میں اگر آپ نے وہ خرید لی ہے تو اگر وہ خدا نخواستہ نیچے بھی آ گئی ہے تو اس کو ہم ایوریج کر سکتے ہیں، اور ایوریج کا ایک واحد آپشن ہے کہ کمپنی کے ریٹ کو کم کر کے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ اس کمپنی سے اگر نکلنا ہے یا اس میں پروفٹ کمانا ہے تو اس کو ایوریج کیا جاتا ہے۔ آج میں یہ سمجھاؤں گا کہ ایوریج کرنا کیسے ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں اپنے جو شیئرز ہیں تو انہی پر آپ کو لے کر، تو میرے بھی اب کافی دنوں سے لاس میں چل رہے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میری جو کمپنیاں ہیں تو وہ سٹرانگ کمپنی ہیں، ایسی کیسی فرلو کمپنیاں نہیں کہ جس سے مجھے ڈر ہو کہ میں نقصان اٹھانے والا بن جاؤں گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میری سٹرانگ کمپنیاں، مجھے کوئی فکر نہیں، وہ کسی وقت بھی چل سکتی ہیں، اور جب چلیں گی تو میرا ٹارگٹ سارا پار ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ان کو ایوریج کر کے ان کے ریٹ کو کم کر دوں،
ایوریج میں جو ریٹ آ جاتا ہے تو وہ کم آ جاتا ہے، تو ان کو ایوریج کر کے تو ان کو میں بیچ کر تو پھر جو کمپنی اس وقت ڈاؤن آئی ہیں کافی 100 روپیہ 90 روپیہ 80 روپے نیچے آئی ہوئی ہیں تو ان کو میں خریدوں، تاکہ جب وہ 2-4 روپے بھی اوپر جائیں گی تو اس سے مجھے فائدہ ملے گا، میں روزانہ کمانے والا بن سکوں گا۔ اب یہ کمپنیاں بھی نکل آئیں گی لیکن ان میں ٹائم بہت لگ سکتا ہے۔ تو چلیے ہم اپنے آپ اسٹاک ایپ کو کھول لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایوریج کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے اپلیکیشن کھل رہی ہے، تو اسی طرح سے اچھی طرح دیکھ کر پوری ویڈیو کو دیکھنا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے فرصت نہیں، میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں، مجھے اتنی فرصت نہیں ویڈیو بار بار ریکارڈ کرنے کی۔ اب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں ہماری کمپنی ڈاؤن آ گئی، اب کیا کریں؟ تو میں نے ان کو تو بہت ساروں کو فون پر بھی بتا دیا، لیکن میں نے چاہا کہ جو لوگ ای میل پر سوال پوچھ رہے ہیں تو ان کو میں ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیتا تاکہ ان کے لیے بھی سہولیت ہو جائے۔ تو اب ہمارے سامنے جیسے یہ میرا ہولڈنگ ہے تو اس میں بہت سارے شیئرز پڑے ہیں، تو میں ایک شیئر اس میں سے نکال لیتا ہوں۔ تو جیسے ہمارے سامنے یہ میرا پورٹ فولیو کھلا ہوا ہے تو ساری کمپنیاں نیچے چل رہی ہیں، کسی میں 5,000، کسی میں 6,000، کسی میں 8,000، اور ٹوٹل جو میرا لاس چل رہا تو وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ 35,718 روپے میں نقصان میں چل رہا ہوں۔ آج دن میں تھوڑا سا ریکور ہوا تھا 2,000 کچھ کے آس پاس، 2,470 کے آس پاس، لیکن یہ ناکافی ہے کیونکہ میری جو خرید ہے تو وہ جیسے 260 روپے میں یہ کمپنی 225 پر چل رہی ہے، اور 259 پر یہ ہے، جیسے 60 پر یہ ہے، لیکن یہ 230 پر آ گئی۔ اسی طرح نیچے کی کمپنیاں بھی یہ ہیں، تو میں نے 2 کمپنیوں کو ایوریج کیا ہوا ہے۔ پہلے میں جو اوپر ٹاپ والی تو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ایوریج کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ کمپنی خریدی تھی 305 روپے پر، 305 روپے پر میں نے 142 شیئر اس کے خریدے تھے، تو پھر یہ 7-8 پر جا کے تو یہ ڈاؤن آ گئی اور یہ اتنی نیچے آ گئی کہ 75 تک واپس آئی نیچے، لیکن میں نے اس کو 82 پر خرید لیا تھا۔ تو 4 پر جب میں نے پہلے خریدا تھا 142 شیئر، تو 82 کے اوپر میں نے اس کے 142 شیئر اور خریدے۔ مطلب جتنی پہلی کوانٹٹی آپ کی ہوگی آپ نے ایسا کرنا کہ اتنی ہی کوانٹٹی آپ نے خریدنی یا اس سے زیادہ خریدنی ہے۔ اگر زیادہ خریدیں گے، جیسے اگر میں زیادہ خریدتا تو یہاں پر جو ریٹ بتا رہا ہے یہاں پر تو 292 روپے اور 82 پیسے جو ایوریج مجھے ملا ہے، تو یہ اور کم ہو جاتا اگر میرے شیئر اور ہوتے ہیں، لیکن میں نے 242 میرے پاس پیسے اتنے تھے تو میں نے 142 شیئر اور خریدے، اب ٹوٹل 284 شیئر یہ ہو چکے ہیں۔ اب آج یہ کمپنی جو ہے تو 283 پر پھر سے چل رہی ہے، 95 پر گئی تھی لیکن اوپر نہیں گئی، تو میں نے ٹارگٹ جو رکھا تھا 300 کا کہ 300 کراس کرے میں بیچ دوں گا، لیکن 95 تک جا کے تو کل یہ اچانک سے نیچے آئی 85 پر، آج اور نیچے آ کے 83 پر رکی ہوئی ہے۔ لیکن مجھے اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے کیونکہ 92 اس کا ٹارگٹ قریب ہو گیا۔ پہلے اگر 304 کا جو ٹارگٹ تھا تو 142 شیئر تھے، تو 304 کو یہ کراس کر لیتی، لیکن اس میں ٹائم بہت لینا تھا اس نے، تو اس ٹائم کو زیادہ لینے سے بچنے کے لیے تھا کیونکہ میرا باقی بھی لاس میں نیچے چل رہے ہیں، تو ان سب کو لاس میں سے نکالنے کے لیے میں ایک ایک کو کر کے بیچوں گا۔ جیسے پہلے میں اس کو بیچ کر اس سے جو اماؤنٹ نکلے گا وہ اس میں لگا کے اس کو ایوریج کر دوں گا، جب اس سے نکل جائیں گے تو اس میں ایوریج کروں گا، اسی طرح اس میں نکلیں گے تو بہت سارا اماؤنٹ میرے پاس جمع ہو جائے گا، تو میں 1-2 دن میں اس میں نکال لوں گا اس کو۔ تو یہ طریقہ ہے ایوریج کرنے کا کہ جتنے شیئر آپ نے پہلے خرید کے رکھے ہیں پھر وہ جتنی ڈاؤن آ گئی تو انتظار کرنا ہے کہ سب سے نیچے والی لیول پر وہ جتنا اس نے نیچے آنا وہ آ جائے، تو پھر اس کا دیکھتا رہنا ہے کہ جس دن وہ واپس جانے لگے تو اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ وہ وہاں پر کرنا کہ سیل کرنے والے کتنے، سمری میں کرنا چیک سیل والے کتنے اور بائی والے کتنے ہیں۔ اگر بائی والے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی اوپر جائے گی، اگر سیل والے بڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نیچے جائے گی۔ تو جیسے آپ کو معلوم پڑے کہ یہ اوپر جانے والی ہے تو آپ نے جتنی کوانٹٹی پہلے تھی اتنی برابر کی خریدیں یا پھر اس سے تھوڑی زیادہ خرید لیں۔ تو جب آپ زیادہ خریدیں گے تو اور زیادہ کم ایوریج ہو جائے گی، اور اگر زیادہ خریدیں گے برابر خریدیں گے تو اس میں سے وہ جیسے آپ نے 12 روپے ڈاؤن 24 روپے ڈاؤن پر میں نے خریدی تھی 26 روپے، تو مجھے انہوں نے 12 روپے کم کر کے دی ہے، جیسے
304 पर थी, फिर 292 की एवरेज मुझे दी है। तो ये 304, इसमें से ये 12 रुपये ऊपर मैंने पहली मेरी ख़रीद थी, तो 24 रुपये नीचे पर मैंने जब ख़रीदी तो उन्होंने मुझे हाफ़ 12 रुपये की एवरेज करके मुझे दे दिया। अब मेरा टारगेट जो है तो वो 292 का है। तो इसको, ये कंपनी जो है तो ये जल्दी क्रॉस कर सकती है बनिस्बत के 304 है। 304 पर इसको ज़्यादा वक़्त लगना था, तो अब ये 292 के ऊपर इसको कम टाइम लगेगा। तो ये कल परसों तक, ऐसी अच्छी कंपनी, मज़बूत कंपनी है, तो हो सकता है कल परसों या फ्राइडे से पहले ये 292 को क्रॉस करके, और इसका मुफ्ती साहब ने तो टारगेट जो दिया तो वो ऊपर का दिया है। तो मुझे लगता है कि अपने टारगेट तक ज़रूर पहुंच जाएगी। और ये अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 5 साल के इसको ऑर्डर बुक मिला हुआ है। तो इसमें मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन किसी को कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेली कमाने के एतबार से आदमी का जो अमाउंट है तो वो रुक जाता है। तो उस अमाउंट से आदमी को निकलने के लिए जब कंपनियाँ नीचे आ जाती हैं तो उधार तो लेना नहीं है, बैंक से लोन लेना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बन रहे थोड़े बहुत पैसे, तो आप थोड़े थोड़े मार्जिन के ऊपर कंपनियों को बेचते रहें। जैसे ये मेरी ऊपर वाली ये कंपनी है, तो ये अगर 300 पर जाएगी तो मुझे 1000-1200 रुपये जैसा इसका आएगा तो मैंने बेच देना है। बेच कर, तो ताकि मैं, अगर उसमें तो मैं 1000 ही कमाऊंगा। लेकिन जो नीचे वाली दूसरी कंपनियां, तो ये अगर काफ़ी टाइम तक रुके रहेंगी तो मेरा दिन ज़ाया हो रहे हैं, मेरा जो कमाने का टाइम है वो ज़ाया हो रहा है। तो इससे बेहतर है कि मैं इन सबको एवरेज कर के निकाल दूं। तो जिस लेवल पर ये और नीचे अगर आएंगे तो मैं इन्हीं को नीचे की लेवल पर फिर से ख़रीद कर, तो आगे इसमें से रोज़ाना के एतबार से मैं कमा सकता हूँ, सब्बा स्टिक भी इसमें लगा सकता हूँ। अगर सारा अमाउंट आपका ब्लॉक हो चुका है, खरीदे हुए शेयर में फंस चुका है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है साल भी लग जाए। तो जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, और मार्केट जा रही है ऊपर, जैसे निफ्टी ने तो लाइफ हाई भी बना लिया है, लेकिन हमारा पैसा फंसा, चूँकि बहुत सारी कंपनियां निफ्टी की और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो सारी चल रही हैं। अब जिनको हमने ख़रीदा था तो ये पहले चल रही थी, जैसे हमने ख़रीदा ये रुक गई। तो रुकी हुई कंपनियों से निकलने के लिए, तो दूसरी में लगाने के लिए वाहिद एक ही तरीका है कि इसको और ख़रीदें। लेकिन ख़रीदने में भी आदमी ने एहतियात बरतना। आपकी अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो आपने उसको पहले से अगर ख़रीद के रखा है, वो कंपनी इसी तरह की फरलू कंपनी, तो उसको कभी लाइफ में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि और पैसे उसमें लगा के उसको एवरेज करें। उसको उसके हाल पर छोड़ देना है, और आइंदा के लिए, हमेशा के लिए तौबा कर लेने की ऐसी कंपनी से सबक सीखना आदमी की, ऐसी कंपनी में कभी भी ख़रीदारी नहीं करनी। और जितने अरसे वो आपके पोर्टफोलियो में पड़ी रहेगी, आपको नसीहत लगती रहेगी कि ऐसी एक गंदी कंपनी में मैंने क्यों ख़रीदारी की थी। तो उसमें जो कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, उसका कर्ज़ बहुत ज़्यादा है, उसका कोई कॉल नहीं मिलती है, और किसी एक मीडिया चैनल के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर किसी ने आके उसकी खबर दी तो हमने उसको ख़रीद लिया, उसकी खबर खुद कोई रिसर्च नहीं किया, तो उस कंपनी का एवरेज करोगे आप। जैसे आपने, अगर वो कंपनी आपने 100 रुपये में ख़रीदी है, तो वो 50 में आ गई, आपने 50 में और ख़रीदी, वो 25 पर आ गई, तो अब आप क्या करें? 25 पर आए और ख़रीदें, वो 10 पर आ जाएगी, 10 पर और आप पैसे लगा रहे तो वो ख़त्म ही हो जाएगी। तो जितना पैसा आपका लगता रहा, वो नीचे नीचे आते आते तो आपको बर्बाद करके तो फेल होगी कंपनी। तो इसलिए जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगी, तो उसमें एवरेज बिल्कुल नहीं करनी, उसको उसी हाल पर रखना है। अगर वो गई ऊपर तो निकल जाना, नहीं गई तो समझो वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अच्छी कंपनी जो होगी, जो मेरे पास कंपनी है, मैं ऐसे खुद से रिसर्च करके अच्छी कंपनी ख़रीदता हूँ। अगर ये नीचे आई हुई तो मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मेरा ऐसे पड़ा हुआ पैसा था ना, मेरे किसी काम का ये पैसा था नहीं। अगर ये मैंने बैंक में जैसे रखना था, तो अगर इसमें पड़ा रहेगा तो मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरी तरफ से कमा रहा हूँ। लेकिन इनको मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये निकल आए पैसा, जब मेरे पास और थोड़ा सा पैसा पड़ा, तो मैं एक एक करके कंपनी को निकाल देता हूँ। और वीडियो जो मैंने बनाई तो लोगों के सवाल पर बनाई, अब एक एक को फ़ोन पर जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो लोग भी देखेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीख लेंगे कि एवरेज कैसे करना होता है। अब मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया है, बहुत सारी वीडियोज़ को मैंने देखा भी कि जो अंदाज़ मुफ्ती साहब अपनाते हैं, या जिस अंदाज़ से मैं समझाता हूँ, तो इस तरह से कोई और समझाने वाला है कि नहीं है। तो बहुत सारी वीडियो को मैंने सर्च किया, लेकिन इस तरह से कोई लाइव जाके कोई समझाने वाला नहीं है। तो मुझे जो बात है वो पल्ले नहीं पड़ी कुछ भी उन वीडियो से। तो लोग अच्छी वीडियो, प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं चैनल को चलाने के लिए, कमाई करने के लिए, उनकी अच्छी होती हैं वीडियो, लेकिन उस पे पल्ले कुछ नहीं पड़ता आदमी को। तो इस तरह की सिंपल वीडियो बना के मैंने कहा एक डाल देते हैं, जो भी उसमें से पसंद करेगा, देखेगा, तो वो सीखेगा इंशाल्लाह।
تو اس طرح سے آسان طریقہ ایوریج کرنے کا، آپ ایوریج کر کے اپنے اماؤنٹ کو نکالیں، نکال کے جو اچھی اچھی کمپنی اور بھی اس کے علاوہ کمپنی اس میں لگائیں، یا پھر یہ نیچے کے سرکٹ پر جب اور نیچے آئے گی تو اسی کمپنی کو خریدیں، تاکہ پھر یہ اوپر جب چلے گی تو آپ کو اچھا خاصا اس سے پروفٹ بھی جنریٹ ہو سکتا ہے۔ تو لیتے ہیں اجازت، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔